السلام علیکم خواتین و حضرات. یہاں پہ میری زندگی میں ایک اور موڑ بھی آ گیا جو کہ آگے چل کے بہت اہم ثابت ہوا. وہ یہ تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا والدہ صاحبہ کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی، انہیں جاب آفر ہو گئی اور انہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل شیخو پورہ میں اپوائنٹ کر دیا گیا. اب یہ ہے کہ فاصلہ کچھ زیادہ تو نہیں تھا شیخو پورہ کا، صرف 20-22 میل کا فاصلہ تھا. تو آپ یہی سمجھے کہ لاہور کا ہی ایک حصہ تھا. تو لیکن یہ ہے کہ پھر والدہ صاحبہ اور میرے چھوٹے بھائی آصف محمود اور چھوٹی سسٹر انور سعیدہ، یہ دونوں امی کے ساتھ شیخو پورے شفٹ ہو گئے. تو بڑے بھائی جو ہیں وہ امجد علی، اللہ جنت نصیب کرے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں خود کو سمجھتا ہوں کہ پیدائشی طور پہ میرے سٹارز میں یہ سب کچھ تھا کہ میں ڈرامہ ٹسٹی بنوں گا. تو اسی طرح وہ ایک انتہائی نفیس کیلیگرافسٹ اور پینٹ آرٹسٹ تھے. پیدائشی طور پہ بغیر سیکھے انہوں نے اتنی خوبصورت کیلیگرافی وہ کرتے تھے کہ بیان سے باہر ہے. ہینڈ رائٹنگ ان کی انتہائی خوبصورت تھی. اور پھر وہ ڈرائنگ ان کی کمال، ایک جیسے نیچرل ہوتا ہے وہ ان میں تھے وہ سارا کچھ. تو اب یہ ہے کہ والد صاحب نے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ مسائل زیادہ رہ نہیں گئے تھے. میٹریکولیشن کے بعد انہیں آگے تو نہ پڑھایا. تو ان کو بس کچھ سفارش وغیرہ لڑا کے تو پولیس میں بھرتی کرا دیا. وہ تھانے کے اندر ان کی کیونکہ ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی، وہ محرر کے طور پہ وہاں پہ ان کو لگا لیا گیا. لیکن وہ بیچارہ آرٹسٹ آدمی تھا، اس کا کہاں جی لگتا تھا. وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے محسوس کرنے لگے. اور پھر وہ بس کچھ صحیح ان کی کچھ کمپنی شاید نہ رہی. ان کی زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو گئے. گھر سے پھر وہ آئے بھی رہتے تھے تقریباً. اور جیسا کہ عرض کیا دونوں بڑی بہنوں کی تو شادیاں ہو گئی ہوئی تھیں، وہ اپنے اپنے گھروں کو سدھار چکی تھیں. یہ بڑے بھائی جان اس طرح سے پولیس میں بھرتی ہو گئے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ بنیادی طور پہ ایک فنکار آدمی تھا، تو بس نہیں چل سکا، بلکہ وہاں سے کچھ وہ عجیب سی کمپنی میں پڑ گئے جس کی وجہ سے ان کی کچھ اسموکنگ وغیرہ کی طرف بہت زیادہ وہ چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آئے. تو بہرحال یہ چھوٹے دو بہن بھائی اور وہ چلے گئے امی جان کے ساتھ شیخو پورے. اور میں کیونکہ BSc میں پڑھ رہا تھا
تو میں یہیں پہ اپنے دادا جان کے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہ گیا. اور وہ بڑی بہن جو باجی کشور، وہ کبھی کبھی آ کے مجھے وزٹ کر جایا کرتی تھیں اور کبھی کچھ تھوڑی سی ہیلپ وغیرہ کر دیا کرتی تھیں. انہوں نے ایک ٹیبل چیئر وغیرہ لا کے بھی مجھے دے دی، جس کے اوپر بیٹھ کے پھر میں اسٹڈی وغیرہ بھی کیا کرتا تھا. اور اسٹڈی سے زیادہ ڈرامے لکھنا وہ میرا زیادہ توجہ رہتی تھی ڈرامے لکھنے کی طرف. تو خیر وہ اب میرا کبھی کبھار شیخو پورے بھی آنا جانا شروع ہو گیا. تو وہاں پہ پھر محمود بھائی جو باجی کشور کے خامن تھے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت اچھی جاب پہ تھے، تو ان کی الیکس لیک اچھی تھی. تو انہوں نے پھر امی جان کو ایک سول کوارٹرز کے اندر ایک کوارٹر بھی الاٹ کروا کے دے دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا ایک پریزنٹ ایپیسوڈ لائف کا شروع ہوا وہاں پہ ان کا. تو جیسا کہ بہت ہم عجیب و غریب حالات کا شکار ہو چکے تھے، تو وہ پھر اس سے کم از کم وہ دونوں چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ نکل گئے، اور امی جان نے ان کو سپورٹ کیا، اور پھر وہاں شیخو پورے میں ان کی پڑھائی چالو ہو گئی. تو میں بھی کبھی کبھار جا کے وزٹ کیا کرتا تھا. تو بہت ہی اس وقت کوائٹ قسم کا شہر تھا، جو مجھے تو اچھا لگا. وہاں پاس ہی ہرن مینار تھا، تو مجھے تو ویسے ہی بوٹنگ کا بڑا شوق تھا. وہاں پہ شیخو پورہ ہرن مینار پوری فیملی کو لے جا کے میں بوٹنگ خود ہی بوٹ چلایا کرتا تھا. تو بہرحال وہ زندگی کچھ بہتر ہو گئی ہم لوگوں کی. اب جو دوسری والدہ تھیں، وہ کیونکہ والد صاحب کی کزن تھیں، تو پھوپھیاں تو وہ بڑے مکان میں ہی تھیں. انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ ان کی کزن تھیں، تو ان بچوں کو کافی حد تک انہوں نے سپورٹ کیا. والد صاحب کی ہیلپ ہو جاتی تھی ان بچوں کے کو لک آفٹر کرنے میں. تو یہ بچے زیادہ تر پھر وہ اس بڑے مکان میں ہی، والدہ دوسری اور یہ بچے وہیں پہ رہتے تھے. وہ ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے بچے تھے. 3 بیٹیاں، 2 بیٹے، کسی نہ کسی طرح سے وہ بھی اپنی زندگیوں میں سیٹل ہو گئے. ان سب تجربات کے بعد جو خاص طور پہ پرائمری اسکول کے تجربات تھے، پھر وطن اسلامیہ ہائی اسکول کے، وہاں پہ زیادہ تر ڈی کلاس اور سی کلاس لڑکے ہی پڑھا کرتے تھے. تو ان کی زندگیوں کو آبزرو کرنا، مجھے ان کے دکھ سکھ کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا وہاں سے ہی. اور ڈی کلاس لوگوں کے ساتھ میں بڑی بے تکلفی سے، کیونکہ کلاس فیلوز سے تو مل جل لیا کرتا تھا، اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، جو کہ باقی سب گھر والوں میں یہ چیز نہیں تھی ان کا. جیسے کہ میں نے اب دوبارہ عرض کرنے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں سب بیان کر چکا ہوں کہ تو جو ہماری بیک گراؤنڈ تھی وہ ماشاءاللہ روسا میں شمار تھا ہمارا لاہور شہر کے.
خاندان ننیال کا بھی ددیال کا بھی، تو ان لوگوں کو اس قسم کی زندگی کا کوئی زیادہ واقفیت نہیں تھی مجھے واقفیت پیدا ہو گئی. تو اب جھنجھٹ تو میں نے خیر لکھ دیا جیسا بھی تھا. وہ کچھ ابن صفی کے ناولوں کا اثر، کچھ اپنے وہ والد صاحب کے کرو فر، وہ ان کا پولیس کی جاب، اور میرا ایک ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لڑکے کا وہ ساری تھیم تھی میری. تو پھر جیسا کہ وہ میں نے عرض کیا، اس میں پھر وہ نوجوان لڑکا اپنی آؤٹ لیٹ کیسے اس میں ڈھونڈتا ہے کہ گھٹن سے کیسے خود کو آزاد کرے اور کچھ اپنی سیلف اسٹیم جو ہے اس کو پروموٹ کرے تو وہی تھیم تھا جو جھنجھٹ کا تھا. تو اب ان لوگوں کے دکھ درد کا مجھے بہت احساس ہونا شروع ہو گیا تھا. اسی زمانے میں نے ایک اور ڈرامہ لکھا. اس کا ٹائٹل تھا دوسرا بیچارہ. بہت خوبصورت پلے ہے، ونڈرفل پلے. وہ ہوا یوں کہ میں الفرا سنیما کے پاس سے گزر رہا تھا، تو ایک ریڑھی والے کے پاس کوئی مزدور ٹائپ آدمی کھڑا ہوا تھا. تو شاید وہ بیچارہ کچھ لینے کی کوشش کر رہا تھا اس ریڑھی سے، تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. تو وہ کبھی اپنے پیسے گنتا تھا، کبھی وہ اس چیز کی طرف دیکھتا تھا. پتہ نہیں اب پھل تھا کہ وہ کوئی بھٹے تھے یا کیا تھا. تو پھر اس نے کہا کہ وہ ریڑھی والے نے پوچھا کہ کی گل ہے بھائی، کی مسئلہ ہے؟ کہتا یار اپنے پیسوں کو دیکھے. پھر اس کی کچھ بیچارہ کہہ بھی نہ پایا. تو پھر ایک دم جیسے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی ہوں اور روحانسی آواز میں بولا، غریب آدمی کی کرے، کوئی چھال مار دے کتنے چلا جاوے تو میں نہیں آتی. آپ یقین جانے وہ جب میں یہ منظر دیکھتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے تو کپ کپی طاری ہو گئی میرے جسم پر. اور میں خود بھی کچھ میرے پاس نہیں تھا کہ میں اس کی کوئی ہیلپ ویلپ ہی کر دیتا. اور مجھے پتہ تو سارا تھا کہ اس بیچارے کو غربت اسرت نے گھیر رکھا ہے اور زندگی کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. تو میں وہ یہی سب کچھ سوچتا گھر چلا گیا. ساری رات میں سو نہیں سکا. وہ بار بار اس شخص کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہتا تھا اور میں پھر کبھی کروٹ بدل کے ذہن کو کسی اور طرف لگانے کی کوشش کرتا تھا، کبھی کسی طرف. لیکن وہی اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اور روحانسی آواز، غریب آدمی کی کرے کتنے جاوے، خودکشی کر لے، کھوئی چھال مار دے کتنے جاوے. تو بار بار یہ جملہ میرے ذہن میں
چلنا شروع ہو گیا، جیسے ایک لوپ چلتا ہے۔ تو اگلے دن میں خیر شیخوپورے چلا گیا۔ شیخوپورے امی نے مجھے دیکھا تو وہ پریشانی سے پوچھنے کی گل، طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ میں دوسرے کمرے میں جا کے تو لیٹ گیا، پھر وہی مجھے ہانٹ کرتا رہا۔ وہ کرتے کرتے مجھے تیز بخار ہو گیا، سوچ کے۔ اور امی نے مجھے کوئی دوائی شوائی دی، چائے بنا کے پی میں نے۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ اس ڈرامے کا پلاٹ آنا شروع ہو گیا، دوسرا بیچارہ۔ بہت ہی خوبصورت پلے بنا وہ۔ تو اس کا کچھ پلاٹ اس طرح سے ہے ان شارٹ کہ ڈرامہ اوپن ہوتا ہے تو یہ ایک کلرک ہے جس کے گھر پہ یہ کھیل جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے۔ تو اس کو ملنے کے لیے اس کے دوست باری باری آتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں پہ کوئی ڈاکہ مارنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری، وہ ایک آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں نے وہ ساری نگرانی کر لی ہے۔ تو سیڑھی جو ہے وہ پہنچ جائے گی بلڈنگ کے بیک پہ، پھر دوسرا آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ تیاری کر لی ہے، وہ ساری چیزیں میں لے کے آ گیا ہوں، اور تیسرا آ کے پھر بتاتا ہے اس کو۔ تو اس طرح یہ چار دوست باری باری وہ آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ ڈاکے کا پروگرام تیار ہے۔ تو وہ پھر کہتا ہے کہ اچھا، جو گھر کا مالک ہے جس کے گھر پہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، وہ ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ چلو گلی کی نکڑ پہ جا کے میرا انتظار کرو، تو میں ذرا اپنے بیوی بچوں کو ایک نظر دیکھا ہوں، پتہ نہیں اب ہمارا آگے کیا ہونے والا ہے، میں پھر دوبارہ بیوی بچوں کی شکل دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، تو ایک نظر ان کو دیکھ لوں تو میں آتا ہوں۔ تو وہ سارے اس کو تاکید کر کے کہ بس جلدی نکلو کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مڑتا ہے تو اس کی بیوی ایک دم دروازے کا پٹ کھول کے داخل ہو جاتی ہے اور چیخ مار کے اس کے گلے لگ جاتی ہے کہ سرتاج یہ تم نے کیا کیا، کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں تمہیں ہرگز نہیں، میں نے ساری باتیں سننی ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں تمہیں جانے دوں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں اپنے لیے تو کچھ نہیں کر رہا، میں تم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے قابل نہیں ہوں، میری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو میں تو تم لوگوں کا مستقبل، بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے میں نے یہ سارا کچھ پلان کیا ہے۔ کہتی ہے کہ نہیں، میں اسی معمولی سی تنخواہ میں گزارا کر لوں گی، جیسے بھی ہوگا، میں بچوں کو بھی پال لوں گی، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے بالآخر اپنی بیوی کے آگے، کہتا ہے کہ اچھا پھر میں اپنے دوستوں کو واپس بلاتا ہوں۔ تو وہ کہتے کہ اچھا میں ان کے لیے پھر چائے کا انتظام کرتی ہوں، تم انہیں بلاؤ۔
تو وہ جاتا ہے، بیوی اندر چائے بنانے چلی جاتی ہے، تو وہ دروازہ کھول کے تو آواز دیتا ہے، ابے سن رہے ہو تم لوگ، آ جاؤ، ہمارا پلاٹ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو وہ داخل ہوتے ہیں، سب پوچھتے ہیں کہ کیوں، بھابھی نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بیچاری بالکل ہتھیار ڈال گئی ہے، وہ کہتی کہ اب نہ مجھ سے کوئی فرمائش کرے گی، نہ کبھی، اسی تنخواہ میں جیسے تیسے وہ زندگی بھر گزارا کرے گی۔ تو اب ہمیں وہ سارے خیکہ لگاتے ہیں کہ یار یہ ہمارا ڈرامہ تو بڑا کامیاب رہا۔ تو کہتے کہ ہاں بس وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے، ان کی فرمائشوں سے تنگ آئے ہوئے کلرک لوگ ہیں جن کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو بس کل اس کے گھر پہ ڈرامہ ہوگا، پرسوں اس کے گھر پہ، اور اس کے بعد اس کے گھر پہ، تو یہ ڈرامہ تو ہمارا کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اگلے دن پھر وہ دوسرے دوست کے گھر پہ وہ سارا ڈرامہ کھیلتے ہیں۔ تو وہ ان کو کہتا ہے کہ چلو جاؤ میرا نکڑ پہ انتظار کرو گلی کی، تو میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کے آتا ہوں۔ تو وہ مڑتا ہے تو اس کی بیوی بھی سامنے کھڑی ہے، وہ آ کے اس کو لپٹ جاتی ہے، او سرتاج سرتاج تم اتنے بہادر ہو، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو تم فوراً جاؤ، وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے دوست، اب ہماری زندگی بھی بدل جائے گی، اب ہم بھی شہر کے امیروں میں ہمارا بھی شمار ہوگا آج کے بعد، اور مجھے تم پہ کتنا فخر ہوگا جب میں بیگمات والے کپڑے پہن کے باہر گھوموں گی گاڑیوں پہ، اور تم تو وہ بیچارہ اس کی یہ باتیں سن کے گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور باہر گلی میں اس کے تینوں دوستوں کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو یہ دوسرا بیچارہ یہ ڈرامہ اور اس کے بعد یہ ڈرامہ میں نے سب دوستوں کو پڑھ کے سنایا، بہت اپریشیٹ کیا جس کو بھی سنایا، قوی کو بھی میں نے سنایا، محمد قوی خان، اس نے بھی بہت اپریشیٹ کیا۔ پھر میں نے نعیم صاحب کو وہ ڈرامہ دیا، میں نے کہا یہ دیکھیں ڈرامہ، انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھا ہے یہ ڈرامہ۔ تو انہوں نے مہربانی کی کہ ٹی وی پروڈیوسر ان کے ظاہر سب ان کے جاننے والے تھے، دوست یار تھے، محمد نثار حسین اس وقت نئے نئے آئے ہوئے تھے ٹی وی پہ، تو انہیں فون کیا کہ میں ایک لڑکے کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، بس اسے ذرا سی پش کی ضرورت ہے، بہت ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ، یہ بہت آگے جائے گا یہ لڑکا، تم اس کا ڈرامہ جو ہے وہ لو اور ٹی وی پہ اس ڈرامے کو پیش کرو۔ تو میں تو بڑا خوش، اور وہ ڈرامہ لے کے میں چلا گیا ٹیلی ویژن پہ، میں نے محمد نثار حسین صاحب کے حوالے کیا، تو بڑا خوش واپس آ گیا۔ اب ایک 18-19 سال کے لڑکے کے لیے یہ اب کتنی خوش بختی کی بات ہوتی اگر وہ میرا ڈرامہ وہاں پہ پیش ہو جاتا،
تو مجھے کتنا زندگی میں کتنا بڑا بوسٹ ملتا. لیکن وہاں بھی وہ جو ایڈمنسٹریٹو مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی تھے. حالانکہ وہاں میرا وہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا اور کوئی اس قسم کی بات بھی نہیں ہوئی. یہ وہ پھر ایک مینٹیلٹی آرٹ اور کلچر کے اداروں میں اس وقت میں نے دیکھی کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو وہاں پہ ملازم تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے. ان کی تو جابس تھیں, سیکیور تھے وہ لوگ, ان کو تو ہر ماہ سیلری مل جانا ہوتی تھی. تو اب جو باہر سے ٹیلنٹ جاتا تھا جو تو انفلوئنشل تھے, جن کے پاس گاڑیاں تھیں یا جیب میں پیسہ تھا, ان کی تو وہ کچھ عزت ہو جاتی تھی وہاں. مجھ جیسے پیدل جانے والے ٹیلنٹ کی وہاں پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی, جیسا کہ وہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ انہیں بھی اچھے طریقے سے ریسیو کیا جاتا اور انہیں جا کے وہاں پہ جب پہنچتے تو خوش دلی سے کرسی پیش کی جاتی کہ آئیے تشریف رکھیے, یہ آپ ہی کا ادارہ ہے. ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ان کی, لیکن نہیں. میں چند دنوں کے بعد وہ اپنا ڈرامے کا پتہ کرنے گیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ سامنے وہ جب میں گیا تو کرسی پہ تشریف رکھتے تھے جناب سرمد صاحبائی. یہ اس وقت نئے ٹیلی ویژن پہ آئے تھے اسکرپٹ ایڈیٹر کے طور پہ, گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہوئے تھے اور خاصی شستہ انگریزی بولتے تھے. اور مطلب کہ مجھے اس وقت اتنا تو نہیں ڈیٹیل میں ان کے بارے میں پتہ تھا, لیکن بہرحال تھے تو یہ بھی ینگ آدمی, لیکن کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں آ گئے تھے, جاب تھی ان کی وہاں پہ, تو وہ کرسی پہ بڑے کر و فر سے بیٹھے ہوئے تھے. میں بیچارہ سیدھا گیا تو پوچھا ان سے کہ وہ جی میرا ڈرامہ تھا یہاں پہ تو دیا تھا میں نے, تو اس کا میں پتہ کرنے آیا ہوں. انہوں نے بڑی وہی انفارچونیٹ ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا یہاں بھی میرے ساتھ. سرمد صاحبائی نے تو میرے پتہ نہیں اسے کیا امپریشن پڑا میرے بارے میں, تو اس نے تو میرے ساتھ بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھی. مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا اور پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ اٹھا بڑی تیزی سے, اندر گیا اور وہاں سے میرا اسکرپٹ اٹھا کے لایا اور ایسے کر کے میرے ہاتھ میں دے دیا. میں نے پکڑ لیا. تو
اس کے بعد وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہو گیا. میں حیران پریشان. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ وہ اتنا بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ تھا اس کا کہ میں آج تک اس کو نہیں بھول سکا. میں نے بھی پھر کوئی زیادہ بات کرنا مناسب نہ سمجھی. میں نے کہا یہ بندہ تو اس قدر سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے کہ یہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا. تو میں اب اس سے کیا بات کروں؟ تو چنانچہ میں نے وہ اسکرپٹ لیا اور وہاں سے واپس آ گیا. دس واز ویری ویری انفارچونیٹ، ٹی وی کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت ڈرامہ تھا. اگر اس وقت اسٹیج ہوتا، وہاں پہ ٹیلی کاسٹ ہوتا، تو ٹیلی ویژن کو بھی ایک اچھا ڈرامہ ملتا اور مجھے بھی ایک بوسٹ ملتا میرے کیریئر میں. لیکن افسوس ایسا نہ ہوا. تو وہ ڈرامہ تو پھر خیر رہ ہی گیا. میں بھی دل برداشتہ ہو کہ میں نے اس ڈرامے کو پھر رکھ ہی چھوڑا. یہ تھا کہ مجھے کیونکہ ایک جنون میرے اوپر طاری ہو چکا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو اس کو پھر میں نے اس کا پنجابی ورژن بھی تیار کیا، اردو ورژن بھی تیار تھا. تو بہرحال وہ رکھ چھوڑا میں نے. اور یہ شکر ہے کہ وہ ڈرامہ گم نہیں ہوا کہیں. اس واقعے کے کچھ تقریباً 30 یا 35 سال بعد ایک جب میں اسلام آباد آرٹس کونسل میں ڈرامے کا انچارج تھا، تو وہاں پہ ہم نے ایک استاد ڈراماٹسٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ایران سے. وہ ایران یونیورسٹی کے شعبہ ڈرامہ کے ہیڈ تھے، سربرز عبدالغنی محمد. تو وہ ان سے ایک تھیٹر ورک شاپ ہم نے کروائی کہ اسٹوڈنٹس کو، اپ کمنگ اسٹوڈنٹس کو بلوایا اور ان کے زیر نگرانی ڈرامے کا کورس کروایا شارٹ سا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کوئی ڈرامہ ان لڑکوں سے تیار کروانا چاہتا ہوں. تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں وہ دوسرا بیچارہ کہیں پڑا ہوا ہے تو میں انہیں وہ ڈرامہ لا کے دوں. تو پھر میں نے ان کو وہ ڈرامہ دیا. تو انہوں نے جب وہ ڈرامہ سنا تو بہت ہی پسند کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت پلے ہے. انہوں نے بہت عمدہ پروڈکشن لیاقت میموریل ہال میں اس ڈرامے کی. اور 30-35 سال کے گیپ کے بعد وہ پہلی دفعہ وہ ڈرامہ لیاقت ہال میں اسٹیج ہوا. تو وہاں سے وہ ظہیر حسن ریڈیو کے بہت سینئر اور بہت ٹیلنٹڈ پروڈیوسر تھے. انہوں نے وہ دیکھا تو وہ پھر ایک دن اچانک مجھے ان کا فون آیا کہ سجاد صاحب میں ظہیر بول رہا ہوں، ظہیر حسن. تو میں نے پہچان لی. میں نے کہا جی فرمائیے کیسے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈرامہ فیسٹیول کر رہے ہیں، تو میں نے آپ کا ڈرامہ آپ کی اجازت کے بغیر اس ڈرامہ فیسٹیول میں شیڈول کر دیا ہے. اب آپ مجھے یقیناً منع تو نہیں کریں گے؟
میں نے بولا کیوں منع کرنا تھا؟ تو میں نے کہا جی بس شوق آپ تو وہ پھر جشن تمثیل ریڈیو اسلام آباد کا جو تھا، اب پتہ نہیں وہ کون سا ایئر تھا مجھے یاد نہیں، تو اس میں وہ جشن تمثیل میں بھی کھیلا گیا. تو اس طرح سے وہ ڈرامہ بیچارہ دوسرا بیچارہ اس طرح وہ بالآخر کھیلا گیا ایک نہ ایک دن، لیکن پتہ نہیں کیوں سرمد صہبائی نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. بیوروکریٹک مائنڈ، اور تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. بہرحال یہ قصہ بھی تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہاں پہ اسکول کے زمانے میں جو میرا انٹریکشن ڈی کلاس سی کلاس لڑکوں سے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ اساتذہ بھی کوئی بہت زیادہ اونچی کلاس کے نہیں تھے، تو ان سے بھی ہوتا رہا. تو پھر میری تو جناب ان لوگوں سے میل ملاپ کے سلسلے میں بالکل کوئی جھجک نہ رہی. تو وہاں پھر میں میلے ٹھیلے میں بھی بڑے آرام سے چلا جایا کرتا تھا. بدر میرے ساتھ البتہ یہاں پہ نہیں میرا ساتھ دیتا تھا، وہ بلکہ باقاعدہ مائنڈ کرتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، یہاں کیا مطلب ہے، ادھر کیوں جا. تو میں تو خیر چلا جایا کرتا تھا، جا کے وہ پھر آدھے دھڑ کی عورت اور جان سینڈو کے کرتب، اور پھر عاشق جٹ کا تھیٹر، وہ بڑا مزے کا تھیٹر ہوا کرتا تھا. وہ پتہ نہیں ہیر رانجھا اور لیلا مجنوں اور پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں وہ ڈرامائی شکل میں پیش کیا کرتے تھے، اور بڑی خوبصورت ان کی ٹیکنیک ہوا کرتی تھی. میوزک اس میں بڑا زبردست طریقے سے شامل ہوتا تھا اس ساری پروڈکشن میں، لائٹنگ وائٹنگ، اور پھر کچھ گیمکس وغیرہ سیٹس وغیرہ انہوں نے بڑے عمدگی سے لگائے ہوتے تھے. وہ پھر ایک کامک سلسلہ بھی ان کا وہ بھی بڑا مزے کا تھیٹر ہوتا تھا. وہ بھی میں جا کے اکیلا بیٹھ کے دیکھ کے آیا کرتا تھا. اور پھر پوریاں اور قتلمہ تو خیر بہت ہی مزے کی چیز تھی. وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک دیسی پیزا تھا. اتنی مزے کی چیز تھی وہ، عرصوں میں ہی صرف ملا کرتے تھے وہ. تو وہ بھی دیکھا کرتے تھے. پھر موت کا کنواں بھی موٹر سائیکل چلایا کرتا تھا وہ، اس کے اندر جو ان کا مین سٹار ہوتا تھا وہ بڑی کلیپ سلیپ لیتا تھا. تو یہ سارے تھیٹر پھر میں نے بچپن میں ہی دیکھ لیے ہوئے تھے. وہاں پہ میرے دوست کچھ اور ہی قسم کے ہوا کرتے تھے اور ہی کلاس کے. اور پھر جب میں گھر آیا کرتا تھا تو وہ پھر مجھے سب میرے کزنس دل میں کہتے ہوں گے وہ آ گیا ٹاٹ کے اسکول والا. عرصوں میں اور میلوں ٹھیلوں میں جاتا ہے. لیکن میں تو مزے سے
خوب انجوائے کر کے آتا تھا. ان کی نظر میں شاید آوارہ ہو گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں مجھے ہیلپ یہ ملی کہ زندگی کو آبزرو کر کے اس کو پھر ڈراموں کی شکل میں ڈھالنا مجھے خوب آ گیا تھا. تو یہاں تک کہ بعض اوقات جو آج میرے دوستوں کے ساتھ میری گپ شپ ہوئی اور جو وہاں پہ کچھ ایونٹ ہوا یا کچھ واقعہ ہوا دوستوں میں جس طرح سے کچھ حرکت ہوئی وہ میرے اگلے کسی ڈرامے کے اندر وہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا. وہاں سے میں نے کریکٹر اٹھائے ہوتے تھے. تو دوست مجھے یہاں تک کہا کرتے تھے کہ یہ سجاد حیدر نے دوستوں کو چھابے میں لگایا ہوا ہے. یعنی دوستوں کو بیچتا ہے یہ. تو میں دوستوں کو تو نہیں بیچتا تھا. یہ میرا ایک سٹائل تھا. میں زندگی کو آبزرو کرتا تھا. مجھے جو بھی اپنے ارد گرد کردار نظر آتے تھے میں ان کو ان کے مسائل کو پھر اس میں سمویا کرتا تھا اپنی تحریروں میں. تو بلکہ غفران امتیازی صاحب بھی مجھے کہا کرتے تھے جب میں نے ان کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد سے کچھ ڈرامے کیے ان کے اور کچھ سیریل ان کے لیے لکھا میں نے مہمان. اور تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ کچھ بعض اوقات بعض سینس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی تو میں نے کہا میرا تو ریئلسٹک سا سٹائل ہے. میں لائف کو پورٹری کہتے تھے نہیں سجاد تم ریئلسٹک نہیں. تو میں چونک کے ان کو دیکھتا تھا. جی کیا مطلب آپ کیا فرما تم ایکچوئلسٹک ہو اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. ریئلسٹک سے بہت سپرلیٹو ڈگری ہے. بہت کم لوگ ایسا کر سکتے ہیں. بہت ان کے ساتھ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے. بہت عزت دیا کرتے تھے وہ. تو اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے. وہ بھی نہیں ہے اس دنیا میں.